یہ لال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ کیا مانگا تھا یزید نے امام حسین سے؟ ووٹ؟ وہ اگر امام حسین دے دیتے، یزید کہتا تھا جو آپ مانگیں گے مل جائے گا، پر امام حسین نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں مسجد نبوی میں نماز پڑھاتا رہوں اور میرے نانا کی امت پر کوئی ظالم مسلط رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ووٹ مانگتا تھا، تجھے ووٹ کی قدر کا نہیں پتا؟ امام حسین نے 18 سال کے نوجوان سے لے کر 6 مہینے تک کا علی اصغر قربان کر دیا، پر ظالم کو ووٹ نہیں دیا۔ تیرا کیسے حوصلہ پڑتا ہے؟ پھر تو 10 مرم کی دیگ بھی پکاتا ہے، کس طرح تیرا حوصلہ پڑتا ہے؟ کس طرح کر کے تیرے اندر ہمت آتی ہے؟ حضرت ابو بکر سردار تھے، حضرت عمر سردار تھے قبیلے کے، حضرت عثمان سردار تھے، انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر مار کر رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کیا، سرداریاں چھوڑ کر غلام بن گئے۔ تم سرداریاں بچانے کے لیے رسول اللہ کے ساتھ غداری کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیے، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تمہارے منہ میں اب دانت پورے نہیں رہے، کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بلڈ پریشر کا۔ شرم کرو اور ڈر جاؤ، اپنی قبر کی بھی تھوڑی فکر کرو۔ بتاؤ پاکستان کے کتنے صدر گزرے، کتنے وزیر اعظم گزرے، ان کی قبریں کہاں ہیں؟ کوئی جاتا ہے ان کی قبروں پہ؟ کسی کو خبر ہے؟ زندگی بڑی تھوڑی ہے، اللہ صاحب کو معاف کرتا ہے، اپنے مصطفیٰ کے غداروں کو معاف نہیں کرتا۔ کیوں اپنے لیے جہنم اکٹھی کرتے ہو؟ سارا کچھ دنیا میں ہی رہ جائے گا، ہم کسی کو ختم نبوت پر ڈاکے نہیں ڈالنے دیں گے۔ تم نے قوم کو لوٹا، ہم نے کچھ نہیں کہا، لیکن اب ہمارے ایمان کو تو نہ لوٹو، تم نے دین بیچنا شروع کر دیا ہے۔ ہم بھول گئے کدھر ہیں وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تمہیں نہیں پتا کہ جس کو تم ووٹ دے رہے ہو وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے، وہ ڈاکو ہے، پھر بھی لائن میں لگ کر ووٹ دیتے ہو، پھر بھی برابر کے شریک ہوتے ہو۔ بچ گئے، باہر نکل گئے، حکمران بڑے ظالم ہیں۔ نہ تو بچ نہیں سکتا، تو برابر کا شریک ہے۔